قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانوڑ آج پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قائد صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا مسلمانوں کو جادو پر یقین رکھنا چاہیے؟ السلام علیکم قائد صاحب۔ جی قائد صاحب اس حوالے سے بتائیے۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عدنان بھائی، جادو پر یقین رکھنا اور مسلمان کے لیے جادو پر یقین رکھنا یہ دو معنوں میں ہیں، اس کو ذرا سمجھنا پڑے گا۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی یعنی بیان کی جاتی ہے، اکثر مریض ہمارے پاس بھی آتے ہیں تو وہ یہ بات کہتے ہوئے ذرا بھی نہیں جھجکتے، بلکہ ایک آنر کے طور پر کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایسے مضبوط ہیں، یعنی وہ اپنا آپ بتانے کے لیے کہتے کہ ہم تو جادو پر یقین ہی کرتے تھے، میں تو مانتا ہی نہیں تھا۔ اب ایک مسلمان کو جادو پر یقین رکھنا چاہیے یا نہیں، اس کو کس اعتبار سے یقین رکھنا چاہیے اور کس اعتبار سے اس کو ڈینائی کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یقین اس کو رکھنا چاہیے جو بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ بندہ کہتا ہے میں جادو پر یقین نہیں کرتا، وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ کس اعتبار سے یقین نہیں کرتا؟ یعنی کہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں جی پہلے تو پھر میں نے سوچا کہ میں تو یقین ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تم کس کی لڑی سے ہو؟ تم انسان نہیں ہو؟ تم کون ہو جو تم پر نہیں ہو سکتا؟ یہ کس نے تمہیں کہہ دیا کہ جادو نہیں ہو سکتا تم پر؟ ہاں، ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ نے پڑھائی کی ہے، آپ پر پہلے جادو نہیں تھا اور آپ ریگولر پڑھائی کرتے ہیں، صبح و شام پڑھائی کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، سونے کے اذکار کرتے ہیں، یہ ساری باڑیں لگا کے آپ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ پر یقین ہے کہ میرے اوپر جادو نہیں ہو سکتا، میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ میرے اوپر جادو ہوگا۔ اس طرح جادو کا انکار کرنا یہ اور چیز میں آتا ہے۔ ویسے کہنا کہ میں جادو کو نہیں مانتا، وہ تو اللہ معاف کرے قرآن کے انکار میں چلا جاتا ہے۔ اور جو بندہ اس طرح کہتا ہے وہ بندے کی اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ایک اصول بنایا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو مجھ پر توکل کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر بندہ عمل کرتا ہے، حفاظت کی پڑھائی کرتا ہے، حفاظت کی دعائیں پڑھتا ہے اور اس کے بعد اس کو یقین ہے، کوئی شیطانی شرارت بھی ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر نہیں ہو سکتا کیونکہ میں محفوظ ہوں۔ یہ جو تقوی اور توکل کا لیول ہے، یہ اس کو واللہ غالب کر دے گا ان ساری چیزوں پر۔ تو مسلمان کا جو کردار اور مسلمان کا طریقہ کار ہونا چاہیے، وہ جادو کو تسلیم ضرور کرتا ہے کہ یہ ہو جاتا ہے۔ وہ جادو کو یہ بات نہ کہے کہ میرے اوپر نہیں ہو سکتا یا میں مانتا نہیں ہوں، تسلیم کرے، یہ با اثر ہے۔ ادھر ایک ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جادو تو برحق ہے۔ کیوں بھائی؟ حق کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ باطل آتا ہے۔ تو کیا جادو جو شر ہے، جو سراسر ہوتا ہی کفر اور شرک سے ہے، ہم اس کو برحق کہہ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ برحق نہیں، با اثر ہے۔ جادو با اثر ہے۔ جادو کے بارے میں کہیں برحق کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، حالانکہ نظر بد کے بارے میں کیا گیا ہے۔ نظر بد کے بارے میں کیا گیا ہے کہ نظر بد پر حق ہے، لیکن جادو کے بارے میں نہیں کیا گیا کیونکہ جادو ہے ہی شر۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک مسلمان کا جو پوزیٹیو کردار اس میں ہونا چاہیے، وہ اپنے آپ کو مضبوط کرے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے، حفاظتی پڑھائی، نماز کے بعد کے اذکار، صبح و شام کے اذکار، سونے سے پہلے کے اذکار، اس کے کرنے کے بعد اس کا توکل کا لیول یہ ہو کہ میں محفوظ ہوں، میں نے وہ پڑھائی پڑھی ہوئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس لیے میرے اوپر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر کوئی میرے اوپر کرے گا تو وہ جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگا کیونکہ میں محفوظ ہوں۔ ہاں، میں جادو کو تسلیم کرتا ہوں، باثر سمجھتا ہوں، اس کی وجہ سے مسائل بن سکتے ہیں، یہ اس کے وہ دل دماغ سے تسلیم کرے کہ اس کی وجہ سے یہ افیکٹڈ ہو سکتی ہے، کوئی بھی
کہ مسئلہ بن سکتا ہے، جادو ہو سکتا ہے، جادو اثر انداز ہوتا ہے، اس چیز کو تسلیم کرے اور پھر توکل رکھے، تو یہ ایک یعنی سچے مسلمان کا کردار ہے۔ لیکن جو ہم غلطی کرتے ہیں، ایک تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ برحق ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی جادو، جو ہم جادو کے بارے میں عموماً ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ جی میں تو جادو کو مانتا ہی نہیں ہوں، یا میں مانتا کوئی وجود ہی نہیں ہے چیزوں کا۔ نہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے دھنان بھائی۔ ہمارے معاشرے میں میرے پاس مریض آتے ہیں تو وہ کچھ لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں، کچھ دانستہ طور پر، اور کچھ یعنی نہ چاہتے ہوئے، نہ جانتے ہوئے ایک چیز کا مطلب کہ جی میں تو جادو کو مانتا ہی نہیں تھا، یعنی وہ اپنے آپ کو شو کرواتے ہیں کہ میں بڑا بہادر تھا، یا میں بڑا یعنی اس طرح کا تھا کہ جادو، جنات، تعویذ، گنڈوں اور دم درود ان چیزوں کو نہیں مانتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا علاج کریں، کسی کو مانے نہ مانے، یہ کوئی اس میں نہیں ضروری نہیں، لیکن جادو کا انکار کرنا یہ غلط بات ہے۔ یہ کیونکہ قرآن میں ذکر ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ میں مانتا نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے بتایا ہے کہ جادو ہو جاتا ہے۔ ان اللہ سیبتلو، اللہ نے اس کا بے اثر کیا، یا اللہ سے کہا کہ اللہ اس کو بے اثر کر دے، تو ہوا تھا تو بے اثر کیا، اور اس طرح کی بڑی آیات ہیں قرآن پاک میں۔ تو ان چیزوں کو مطلب نہیں کہنا چاہیے، ہاں تسلیم کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہم مضبوط ہیں، ہمارے پاس وہ پڑھائی ذکر ہے جو اس جادو کو ختم کر سکتی ہے، تو اللہ کی مدد آتی ہے تو وہ یہ ختم بھی ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم